قاسم علی شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، شاہ صاحب کامیابی کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں، کچھ عوامل ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہمیں بتائیے گا، اور اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اٹھ کھڑا ہونا، حوصلہ قائم رکھنا، یہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے انوار، جو ہے نا کامیابی کا جو ورڈ ہے، یہ اس کو جرنلی ہم لے لیتے ہیں، بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. کسی کے لیے کامیابی کی تعریف کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے. آپ ایک امتحان کسی کے آنے والے ہیں، بچہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور عید کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہیں، اس کے لیے کامیابی، ان امتحانوں میں کامیابی ہے. کسی کے لیے میچ میں کامیابی ہے. ایک غزوہ ہے جس میں جپا صاحب سیکنڈ کریں گے، ایک صحابی رسول شہادت سے پہلے وہ بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی شہادت سے پہلے، شہادت کسی کے لیے کامیابی ہے. تو کامیابی بڑی ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے. لیکن آپ کیونکہ جس سماج میں جی رہے ہیں، اس میں عمومی طور پہ برسر روزگار ہونا، معاشی طور پہ مستحکم ہے، پیسے کما رہا ہے، گھر گاڑی اس کے پاس ہے، تو وہ کامیاب ہے. کیونکہ محرومی بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. جو گروتھ ہے نا جی، وہ نارمل گروتھ نہیں ہے، اب نارمل ہے. ایک طرف جو ہے وہ کئی لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی زندگی کا پہیہ بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں. تو کامیابی کی ٹرم جو ہے یہ ریلیٹیو ہوگی. اب رہ گیا کہ ناکامی، ہرڈل، نا امیدی، چیلنج، اس کا واسطہ سب کو ہے. کامیاب ناکام دونوں کا ہے جی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ دنیا میں بڑا کامیاب ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کچھ مسائل ضرور ہیں، اور جو سٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے یقینی بات ہے مسائل ہیں. اب ان کا سامنا جو کرنا ہے نا جی، اس پہ اس کو پھر فارمولے کی شکل میں لانا مشکل ہے. میں کچھ 2-3 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہے اور میں خود ان کا عامل ہوں. ایک جو ہے نا جی، دنیا میں ٹرم نئی متعارف ہوئی ہے، جو نیورونز ہیں ہمارے، ان میں سے شاہ جی کچھ نیورونز ہیں جو مرر کے ساتھ جڑے ہیں. مرر نیورون، ان کو مرر نیورون کہتے ہیں. ہمارے اندر کچھ ایسے نیورونز ہیں جو مرر کا کام کرتے ہیں. یہ مرر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے نا، جیسا آپ اس کے سامنے لاتے ہیں تو وہی دکھنا ہے، عکس جو ہے وہ بالکل وہی ہونا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے مرر نیورون ہے، یہ جن لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسا ہی ماحول پھر ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر ویسا ہی ہم بننے لگ پڑتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ بہت زیادہ سنجیدہ، ڈپریس، رکے ہوئے، جامد لوگوں میں رہنے والا بھی اسٹیٹک ہی ہوتا ہے. غیر سنجیدہ میں رہنے والا، اس کے مرر نیورون ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بھی غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے. پازیٹیو، خیر والے لوگ، مثبت لوگ، انرجی میں بڑے بھرے ہوئے، جن کی باسکٹ فل ہے انرجی سے، بالکل ان میں اٹھنے بیٹھنے والا، ان کے مرر نیورون ان کو کاپی کرتے ہیں اور وہ بھی انرجی کو شو کرنے لگ پڑتے ہیں. ڈپریس ہے کوئی، آپ ڈپریس لوگوں میں رہنا شروع کر دیجئے. شاہ جی ایک زمانے میں میری ایک کہہ لیجئے ایک ایکٹیویٹی ایسی تھی جس میں میرے ایک استاد تھے، اللہ انہیں زندگی دے، ارشد جاوید صاحب. وہ ماہر نفسیات، بڑے معروف ماہر نفسیات ہیں، میڈم آپ بھی جانتی ہوں. تو ارشد جاوید صاحب کے ساتھ ہفتہ وار ہماری ایک نشست ہوا کرتی تھی. ہم میں سے کچھ لوگ کوئی ٹریننگ، کوچنگ، کاؤنسلنگ اور موٹیویشنل اسپیکنگ، اس سارے کہہ لیجئے دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. تو ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے ایک یہ بھی موضوع ڈسکس ہوتا تھا کہ یہ دکھ سننے والے جو ہیں یہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں بیچارے. اور حساس بندہ شاہ جی، وہ تو بیچارہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. وہ تو اس کو ایسے لگتا ہے مستعار دے لیا ہے، اس کو دکھ کسی اور کا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اپنے ساتھ بیتا ہے. یہ شاہ جی، اور میری طرف سے یہ لے لیجئے گا جملہ کہ ہم اگر راہ جاتے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو 2 دن ہمارے محال ہیں، کیونکہ وہ کسی کا دکھ درد دیکھ کے حساس بندہ بڑا مشکل میں ہوتا ہے. مرر نیورون کا کمال یہ ہے کہ آپ اگر چیلنج کا شکار ہے، مشکل میں ہے، ڈپریس ہے اور ڈاؤن ہے، آپ کو خیر کے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ پھر کمپنی بدلیے، ٹھیک ہے، اور ایسی کمپنی میں اٹھیے بیٹھیے جو پازیٹیو لوگ ہیں. آج کل میں نے جو دیکھا ہے، جو ہمارا کم از کم حلقہ یار ہے، اس میں کچھ لوگ اچھے ہیں، انرجی نیگیٹو ہے ان کی. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جنٹل مین ہونے کے باوجود ان کی انرجی جو ہے وہ اتنی منفی، وہ نیگیٹو ہو چکی ہے یا ڈاؤن ہو چکے ہیں. ان کو بھی ضرورت ہے. جیسے کنویں میں گرا ہوا شخص جو ہے، اسے کسی ڈول کی، کسی رسے کی، کسی کے ہاتھ کی، کسی کے بازو کی ضرورت ہے کو پکڑے اور نکالے. تو جب بھی کبھی زندگی میں آپ ڈاؤن ہیں، اپنے سے زیادہ مثبت، اچھا مثبت کی کم از کم نشانی میں بتا دوں، ججمنٹل نہیں ہوتے مثبت. یہ جو ججمنٹ ہے نا، ہم نے کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہر ایک کو، یا مذاق اڑانا ہے یا طنز کرنا ہے، یہ بڑا غلط ہے جی. تو کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی مضبوط سے مضبوط شخص، وہ دکھ کی حالت میں ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، اور اس کو کندھے کی، سہارے کی، 2 جملے، 2 میٹھے بولوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے سے بہتر انرجی والے ڈھونڈ کے، یہ پہلا کام کے ساتھ. دوسرا جو کمال کی چیز ہے وہ توکل خدا ہے. آپ یقین کیجئے جو رب ہمیں پال رہا ہے
وہ ایسا کمال بندوبست کرتا ہے, غیب سے بندوبست کرتا ہے. ہم سب کے سب جو اس کا اندازہ بھی نہیں ہمیں وقت کہہ لیجیے اسٹیج پہ بیٹھے 6 لوگ ہیں, ہم اپنی اپنی داستان جو ہے نا لکھنی شروع کریں نا زندگی کی, تو سبحان اللہ کے علاوہ اور الحمدللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو جائے گا کہ کیسے کہاں سے ہم نکلے اور چلتے چلتے آج کے دن تک جو ہے نا پہنچ گئے. اور زندگی میں پلس ہی ہوا ہے, مائنس بڑا تھوڑا ہوا ہے. وہ مائنس بھی جو ہوا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں سکھانے کے لیے, یا کوئی فطرت کے قوانین تھے زندگی میں, کچھ لوگوں نے آنا تھا اور چلے جانا تھا. ادروائز زندگی کا پلس بہت زیادہ ہے. یعنی اگر ہم اپنے حال احوال پچھلے 25-30 سالوں کے نکال کے دیکھیں تو اتنا کچھ بڑھا ہے کہ ہمارے پاس شکر کے الفاظ ہی نہیں. یقین کیجیے. تو آپ اگر توکل خدا کرتے ہیں, یہ جو دکھ اور پریشانی ہوتی ہے یہ وادی کی طرح ہوتی ہے. سفر میں ایک وادی آ جاتی ہے, کچھ وادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے بس گزرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر نو کمنٹس ہیں, وہاں پر آپ کو بڑی رائے نہیں قائم کر سکتے. بعض اوقات آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہوا کیا. تو اس میں سے صرف گزر کے آپ نے جانا ہوتا ہے. نئے دن آ جاتے ہیں اور خیر کے دن انتظار کرتے ہیں. رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شاندار جملہ مجھے اچھا لگا کہ بڑے ذائقے ہیں جو تمہاری زبان نے ابھی چکھنے, اللہ بڑے نظارے ہیں جو تمہاری آنکھ نے ابھی دیکھنے, اور بڑی موسیقی ایسی ہے جو کانوں نے ابھی سننی ہے, اس لیے انتظار کرو. یعنی انتظار کی بنیاد جو ہے وہ امید ہے, اور زبان کے ذائقے کے لیے بھی ہے, کان کے میوزک کے لیے بھی ہے, اور آنکھوں کے نظارے کے لیے بھی ہے. تو دنوں نے بدل جانا ہوتا ہے. دن ایک سے رہتے نہیں ہیں جی. دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے دن ایک سے رہے. دن بدل جاتے ہیں تو خیر کے دن آ جاتے ہیں. تو یہ 2 کم از کم نسخے کہہ لیجئے کرائسس مینجمنٹ میں, خیر کے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں اور آپ پورا توکل رکھیں, پورا بھروسہ رکھیں. وہ ذات اللہ کے ناموں میں سے نا, اب اتنے قابل شاہ جی جپا صاحب نہ ہیں, ان سے مجھے ان کو جی ہمیشہ پہلی ملاقات سے آج تک نا میں ان سے متاثر ہی ہوں. میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. قرآن فہمی ان کی ایسی. اللہ کے نام انرجی بڑی کمال. الوکیل نام اللہ کا. الوکیل دراصل بڑی بنیادی ایک ایسی صفت ہے جس میں آپ پورے کا پورا اپنا آپ حوالے کرتے ہیں کہ جی وکیل جانے تے جج جانے. یعنی آپ اپنی پوری تیاری کے بعد حوالے کرتے ہیں کہ یار میں اس سے زیادہ میری کوئی سکت نہیں ہے, سپرد کر دیا میں نے اپنا پورا حوالے کر. اپنے آپ کو کبھی رب کے حوالے کرتے اللہ کہ یا باری تعالیٰ میری یہاں زور نہیں لگ رہا, میری بے بسی ہے. ہمارے پیرو مرشد واصف صاحب فرمایا کرتے تھے بے بسی کا نا ایک ہی علاج ہے, وہ سجدہ ہے.